یہ جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو یونیسکو نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مدر آف آل سائنسز ہے العلوم وہ تو فلسفہ ہے، تو ہم دیگر جو دن مناتے ہیں وہ سارے اسی کی آف شوٹس ہیں، جیسے تعلیم کا دن منایا جاتا ہے یا جسٹس کا مساوات کا دن منایا جاتا ہے، تو یا ایون جو ماحولیات آج کل یہ ایشو ہے اس کا دن منایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں فلسفے میں، تو کیوں نہ فلسفے کا دن بھی منایا جائے۔ تو اس طرح یونیسکو نے جب یہ سینچری کا آغاز ہوا 21ویں صدی کا تو یہ دن منانا شروع کیا، اور ہر سال اس کا ایک تھیم ہوتا ہے۔ اس سال کا تھیم یہ ہے کہ برجنگ دا گیپ بٹوین جو سوشل اینٹیز ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ایک پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کوئی 8-10 سال پہلے کہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے، ایسے لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ اب سپیریئر ہیں، ان کے ہاتھ میں کمانڈ ہے دنیا چلاتے وہ ہیں، اور دوسری طرف اس ڈیوائیڈ کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو زندگی اپنی صرف پوری کر رہے ہیں اور شاید $1 سے بھی کم تنخواہ پہ روزانہ وہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس پر ایک تحقیق ہوتی تھی، گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن بعد ازاں اب جدید یہ جو آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں 21 نومبر، یہ ویسے تو نومبر کی ہر تیسری جمعرات کو منایا جاتا ہے، اور اتفاق سے آج جو ہے نا وہ 21 نومبر ہے اور تیسری جمعرات ہے، تو تھیم اس کا یہی ہے کہ ہم کس طرح سے سوشل گیپس کو برج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سوشل گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بالکل، سوشل گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور ایوری ایئر ناظرین نومبر کے جو 3rd ویک ہوتا ہے اس میں ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا پرپز جو ہے وہ اس سال یہی ہے کہ ہم جو گیپ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ہم کسی طرح سے کم کر سکتے ہیں۔ اس چیز پر جو ہے ریسرچ بھی ہوگی، کام بھی ہوگا، اور بہت سارے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، اور تھیم بھی اس کا بہت مزے کا ہے۔ اور ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر ہم ہسٹوریکل پر بات کریں، ہسٹری کی جانب جائیں، تو بہت سارے جو فلسفی تھے انہوں نے اپنا ایک فلسفہ بیان کیا، اور وہ ایک زندگی کو نئے اینگل سے دیکھنے کا بھی، ہمیں ایک پرسپیکٹو سے دیکھنے کا بھی ایک ہمیں وہ نظریہ بھی دیکھنے کو دیا کہ ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو ہم نے بس ایسے زندگی گزارتے جانا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے اس کا کیا پرپس ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے اپنی لائف کو۔ اس ساری جو ہے طریقے ہم نے دیکھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرشین جو ہے فلسفہ وہ ہمیشہ جو ہے ماشاءاللہ سے ٹاپ پہ رہا ہے، اور ہمارے جو معروف قومی شاعر ہیں علامہ اقبال صاحب، ان کے وہ بھی ایک بہت بڑے فلسفی تھے۔ انہوں نے جب شکوہ لکھا تو وہ ان کا ایک اپنا فلسفہ تھا، انہوں نے اپنا فلسفہ دیا جس میں انہوں نے شکوہ کیا رب کائنات سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جواب شکوہ لکھا، اور ان کو جواب شکوہ لکھنا پڑا کیونکہ جو اس ٹائم کا انوائرمنٹ تھا وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی طرح ہم نے اپنے ادب میں بھی بار بار بہت سی ایسی نظموں کے تھرو بہت سی ایسی شاعری دیکھی جس میں جو ہے فلسفیوں پر بہت زیادہ بعد میں جو ہے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹنس بھی نہیں دی، اور کچھ ان کے معاملات کو بڑا ایک الگ ہی رنگ دیا گیا۔ اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اپنا فلسفہ دے رہا ہے وہ آخر ہے کیا، اور اس نے کس پرسپیکٹو پہ وہ فلسفہ دیا ہے۔ احمد حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ فلسفی جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے گلوبل چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں؟ جی، سب سے پہلے تو جو سوکریٹیز تھا اس کا میں ایک قول دہراؤں گا، وہ کہتا ہے کہ an unexamined life is not worth living۔ ایسی زندگی جس کا آپ حساب کتاب ہی نہ کریں وہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ ہر وقت اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ جو عمل تھا اس کا نتیجہ کیا تھا، آپ کی یہ جو سوچ ہے جب یہ عمل میں ڈھلے گی تو یہ کیا فروٹ لے کے آئے گی۔ تو یہ بڑا خوبصورت اس کا ایک قول ہے سقراط کا۔ اور اس کے بعد پھر کارل مارکس کی طرف آ جاتے ہیں ایک لمبا جمپ لگا کے۔ اس نے کہا تھا کہ ایک فلسفہ جو ہے وہ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ کائنات کو سمجھنا ہے، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ کائنات کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے یہ کائنات لیویبل نہیں ہے۔ یہاں پہ جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے، جس طرح سرمایہ دار اس کی تجوری بھی اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ جس کھیت میں وہ ہل چلاتا ہے اس کھیت سے اس کے تو پڑولے خالی رہتے ہیں، لیکن جس کا کھیت ہوتا ہے اس کے دانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کام جو ہے لیبر زیادہ کریں، اور کارل مارکس کی جتنی بھی تھیریز ہیں وہ لیبر کے نزدیک گھوم رہی ہوتی ہیں، اور مزید انہوں نے اس پہ بہت ایک اچھا کام بھی کیا، اپنی جو انہوں نے تھیریز پیش کی، اور ہم نے بھی اس کو پڑھا بھی ہے۔ اور
یہ ایک بہت اچھی بھی چیز ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہمارے جو سیلیبس ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ فلسفے کا جو ایک لنک ہے وہ آ جاتا ہے. اور آج کل یونیورسٹیز میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ کا کوئی بھی آپ نے جو ہے مین سبجیکٹ لیا ہوا ہے اس میں بھی یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو ہماری جو یوتھ ہے وہ اس چیز سے بہت پیچھے جا رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو لے کر آنا ہے اور فلسفے کے تھرو ہم بہت سارے سوشل چینجز بھی لے کر آ سکتے ہیں. جی ہاں, ایک تو ہیرا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم فلسفے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ دلیل مانگتا ہے. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو وہ فلسفی آگے سے آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین گول ہے فار ایگزامپل, یا انسان کا وجود اپنی پیدائش سے پہلے بھی تھا اور موت کے بعد بھی رہے گا, یہ آپ نے دعویٰ کر دیا ہے تو اس کو اب دلیل سے ثابت بھی کریں. تو فلسفہ جو ہے وہ ہمیں دلائل سے بات کرنے کی, دلائل سے زندگی کرنے کی عادت ڈالتا ہے, جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تشدد ہوتا ہے, فزیکل ہو جانا, مارا ماری کرنا, اور وہ جو اس کا بڑے اسکیل میں مارا ماری کو لے جائیں تو وہ جنگیں ہوتی ہیں. جنگ سے ہٹا کے ہمیں ڈائلاگ کی طرف راغب کرتا ہے فلسفہ. اس طرح آج کی دنیا میں فلسفہ بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یونیسکو نے اس کو یہ کہا کہ ان کو بچوں کے سکولوں میں یہ پڑھایا جائے, اس لیے یہ عالمی یوم فلسفہ منانے کی انہوں نے تجویز بھی پیش کی, اور اب پریکٹیکلی اب پوری دنیا میں یہ منایا بھی جاتا ہے. یہ بوڑھوں کے لیے, بزرگوں کے لیے نہیں ہے, یہ بچوں کے لیے ہی ہے. جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے, تو اسکولوں میں تو آج تک نہیں ہے. ہیرا یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ چند سال پہلے میرے ہاتھ میں ایک ناول لگا, صوفیز ورڈ, جسٹائن گارڈر نے لکھا ہوا تھا اور یہ نارویجن رائٹر تھا, اور وہ صوفیز ورڈ فلوسوفین, صوفی, اور اس کا مطلب ہی دانش تھا. تو ایک دانش کی دنیا. تو ایک لڑکی ہے 15 سال کی, اس ناول میں اس نے ناول کے انداز میں اس ساری کتاب کو لکھا. لڑکی ہے 15 سال کی اور اس کو ایک پراسرار خط ملتا ہے کہ یہ تمہارے 15ویں سالگرہ پر جو ہے نا تحفہ تمہیں ملے گا, لیکن اس سے پہلے خطوط پڑھنے پڑیں گے. ان خطوط میں وہ سقراط سے سفر شروع کرتا ہے اور جدید زمانہ سارتر تک آتا ہے, بلکہ اس سے بیانڈ آتا ہے. میں جب وہ ناول پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ پڑھنے والی چیز تو نہیں ہے, تو بار بار پڑھنے والی چیز ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس کو جتنی بار پڑھا ایک ہی سوال میرے ذہن میں اپنے پاکستان کے متعلق آتا رہا کہ یہ جو 8ویں کلاس کا ٹیچر ہے, یہ وہ 8th میں پڑھاتے ہیں, 8th کلاس کو, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو ناول لکھا ہے, کیا یہاں کے 16 جماعتیں پاس, یعنی پوسٹ گریجویٹ لوگ جنہوں نے گریجویشن مکمل کر لی ہے, 2 سال انٹرمیڈیٹ کے, 4 سال گریجویشن کے, 16 ایئرز بنے, 16 ایئرز آف ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد, بلکہ فار دیٹ میٹر 18 ایئرز آف ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بھی کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اس کتاب کو سمجھ سکیں جو اس نے 8th کلاس کے بچوں کے لیے لکھی ہے. تو یہ پاکستان بہت پیچھے ہے ابھی اس ام العلوم, یعنی مدر آف آل سائنسز. کارل مارکس کی تھیوری کی بات کری تھی, کیونکہ بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہم نے بہت ساری تھیریز پڑھی, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند بات تھی کہ ہم نے بھی کارل مارکس کی بھی تھیوری پڑھی, جس میں انہوں نے لیبر کے حوالے سے بات کی اور اس حوالے سے بات کی کہ, اور یہ چیز واقعی ہی ریالٹی ہے, اور اسٹل یہی چیز ہے کہ جو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, اگر میری سے کسی سے بات ہو تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک برانڈ جو ہے وہ ہینڈ امبرائڈری والی شرٹس بنا کر اس کو بہت ایکسپینسولی جو ہے بیچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کی جو پرپز ہے, یا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھ کی کڑھائی ہے اس کا ایک ایک جو ٹانکا ہے اس کو پڑونے میں اتنی محنت لگتی ہے. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم وہ مہنگی شرٹس جو ہمیں اتنی ایکسپینسو مل رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں نفاست ہے, اس میں خوبصورتی ہے, تو میرے مائنڈ میں وہ خواتین آتی ہیں جو اس کو بناتی ہیں. ان کو اس میں سے اگر فور ایگزامپل 15,000 کی ایک شرٹ جو ہے ایک برانڈ سیل کر رہا ہے, تو اس خاتون کو اس پوری شرٹ کی محنت 500 سے 1000 روپیہ, یہ بھی میں زیادہ کر کے بتا رہی ہوں کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو, خواتین کو جانتی ہوں جو یہ کام کرتی ہیں, تو یہی کہتی ہیں کہ آنکھیں دے دی ہم نے اس کام میں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے یا ہم نے اپنے اس ہنر کو نکھارنا ہے. وہ اس کو پروتے پروتے ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور ان کو اماؤنٹ اتنی سی ملتی ہے, اور وہ برانڈ جس نے صرف اس بندے کو اگر 15,000 میں سے ایٹ لیسٹ وہ 5 بھی ان کو پے کر دیں تو ان کی لائف میں بہت زیادہ جو ہے بہتری آ جائے گی. اگر وہ ایک شرٹ 5,000 میں ریڈی کرتی ہیں تو ان کے گھر کا چولہا بھی چل سکتا ہے. تو یہ چیز ہم نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے. ہم لوگ, یہی چیز ہے کہ ہمارے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, اور اس بار تھیم بھی یہی ہے کہ ہم نے جو سوشل گیپ ہے اس کو کم کرنا ہے. بالکل. یہ دیکھیے نا, کارل مارکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے سرپلس ویلیو کا.
وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ سرمایہ دار منافع کماتا ہے تو اس منافع کو بڑا اچھا آپ نے لفظ دیا ہوا ہے پروفٹ. یہ پروفٹ نہیں ہے, یہ استحصال ہے, یہ اس کا خون ہے جو مزدور کا خون, یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے. اچھا فردر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک سرمایہ دار ہیں اور آپ کی کمپنی اب نقصان میں جانا شروع ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی مزدور کی جو ہے نا وہ یعنی اپنی جو پرتعیش لائف ہے اس کو گیو اوے کریں گے, بلکہ یہ ہوگا کہ جو مزدور کی تنخواہ ہے اس پہ کٹوتی لگائیں گے اور جو ایکسٹرا مزدور ہیں ان کو فارغ کر دیں گے, ڈاؤن سائزنگ کریں گے. یعنی جب دنیا میں کرائسس ہوگا تو سب سے پہلے اس کا نزلہ سرمایہ دار پہ نہیں مزدور پہ گرے گا. تو اس کی ساتھ ساتھ ایک اور ہیرا جو آج کے زمانے کی, یہ تو مارکس نے کہا اور اس دنیا میں بڑے انقلاب بھی ہے, لیکن آج کے زمانے کے پرابلمز دیکھیے ذرا جس میں پاکستان بھی سفر کر رہا ہے. ابھی ہم نے سموگ بھگتی ہے اور اس سموگ کو نہ ہیرا نے پیدا کیا نہ حماد نے پیدا کیا, بلکہ اس سرمایہ دارانہ نظام نے پیدا کیا جو کھربوں روپے کی فیکٹریاں چلاتے ہیں اور وہ دھواں چھوڑتے ہیں فضا میں. انہوں نے پیدا کیا, یہ پرابلم ان کا پیدا کرتا ہے, لیکن میرے بچے, آپ کے بچے, سب کے بچے ہم وہ انہیل کرتے ہیں اور لائف ٹائم ڈیزیز, مرے نہ اگر تو لائف ٹائم ڈیزیز لگ جاتی ہے. اس کی طرف فلسفہ کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو بیجنگ ہے یا لندن ہے انہوں نے تو اپنی ہوائیں صاف کر لی ہیں, لاہور کا کیا کون والی وائرس ہوگا, ہمارے یہاں پہ کیا اتنی انڈسٹری ہے نہیں ہے, تو پھر یہ کہاں سے آتا ہے. ایک یہ بات. دوسری ہیرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈس انفارمیشن کا وہ طوفان برپا کیا ہے کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ حقیقی خبر کیا ہے. ہم نیوز چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کرائسس پہ یا اس ٹریجڈی پہ بات کر سکتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ترقی پذیر ممالک کا, ترقی یافتہ ممالک کا بھی مسئلہ ہے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ. تو یہ اس پہ بھی فلسفہ ہی آپ کو بتائے گا, اور یہی گیپ جو ہے برجنگ دا ڈسٹینس, برجنگ دا گیپ, یہ بتائے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل ایک طرف تو اطلاعات کی فراہمی اس میں گھپلا کروا رہی ہے, دوسری اہم ترین بات ہیرا یہ ہے کہ جو روبوٹکس کی ایجاد کے بعد, روبوٹس آ جانے کے بعد, دیکھیں آج ہیرا کی تمام جو انٹیلیجنس ہے اس کو کاپی کر لیا جائے ایک ہارڈ ڈسک پہ اور ایک روبوٹ میں وہ ٹرانسفر کر دی جائے. تو اب بتائیے کہ ہیرا اور وہ روبوٹ دونوں ایک طرح سے سوچیں گے, ایک طرح سے عمل کریں گے, تو ہیرا کی آئیڈینٹی, اس کی شناخت کہاں جائے گی؟ تو یہ جو کرائسس ہے آئیڈینٹی کا, یہ جدید زمانے کا چیلنج ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آئندہ کئی سال ہمیں اس سے نپٹنا پڑے گا کہ حقیقی بات کیا ہے. بہت سے جو ہیں کانسیکوینسز ہیں اس پر ہم بات کریں گے. یہاں وقت ہے مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ورلڈ فلسفی ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی بڑا لیونگ لیجنڈ جو ہے اپنا فلسفہ, جو کی نوٹ ہے, جو اپنا کی ایڈریس ہے وہ دیتا ہے. تو اس بار بتائیے گا کہ جو ہے تقریب کہاں منعقد ہو رہی ہے اور کون ہیں جو اس بار اپنا جو فلسفہ ہے وہ بیان کریں گے؟ جی اس دفعہ پیرس میں یہ تقریب پیرس میں ہی ہوتی ہے, پیرس میں ہو رہی ہے, اور جرمنی کے ایک فلسفر ہیں ہارٹمٹ روسا, وہ آ کے ایڈریس کریں گے آج جب وہاں کے 5 بجیں گے شام کے, تو پیرس کے. تو انہوں نے ہیرا بڑی دلچسپ بات کی. ان کی فلسفیز 2 ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ سوشل ایکسلریشن ہے اور دوسری ہے ریزوننس کی فلسفی. سوشل ایکسلریشن انہوں نے کہا کہ ہر چیز تیز رفتار ہو گئی ہے. بڑی دلچسپ انہوں نے مثال تھی کہ اگر ایلینز کے پاس کیمرے ہوں اور وہ زمین کے چاروں طرف کیمرے لگا دیں اور دیکھیں ہمیں, تو وہ جو ریکارڈ کریں گے اور ہمیں دکھائیں گے وہ کچھ اس طرح کا منظر ہوگا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے 18ویں صدی تک تو بڑا سلو پروسیس تھا, ہر چیز بڑی دھیمی تھی. زیادہ سے زیادہ مارکو پولو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گیا ہے یا چند جنگیں, لیکن پچھلے 200 سال میں جو قیامت خیز تیزی آئی ہے اس نے دنیا کی رفتار کو, دنیا کو بدل ڈالا ہے. اس نے دنیا کو بھی بدلا ہے, ہماری سائیکی کو بھی بدلا ہے, ہمارے اپنے جسم کی حرکتوں کو بھی بدلا ہے. اس نے کہا کہ انسان نہ صرف یہ کہ تیز رفتار جہاز پہ بیٹھنے کا شوقین ہے بلکہ تیز چلنے کا بھی شوقین ہو گیا ہے, تیز بات کرنے کا بھی شوقین ہو گیا کیونکہ وقت نہیں ہے. مشینیں ایجاد کی ہیں وقت بچانے کے لیے, ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا کہ مشینیں ایجاد جو کی تھی وقت بچانے کے لیے, اسی انسان نے جس نے 21ویں صدی تک اتنی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ وقت بچے اپنے لیے. حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی کے پاس 21ویں صدی کے انسان کے پاس وقت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا ون ہو واز لیونگ ان دا 16th سینچری. کیسا یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ مشینیں ایجاد کی ہم نے وقت بچانے کے لیے اور مشینیں ہمارا سارا وقت کھا جاتی ہیں, ہمارا گیجٹ. اس نے اس کا ایک پھر کہا کہ اس کا پھر حل یہ ہے سوشل ایکسلریشن کی ایک چھوٹی سی مثال. اس کا حل اس نے دیا, اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی کا غم سنتے ہیں تو
آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا کسی خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہیں تو تب آپ کہتے ہیں کہ زندگی کا یادگار ترین لمحہ تو وہ تھا جب میں نے پہلی دفعہ صحرا دیکھا یا سمندر دیکھا یا پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ سے بات کی. تو کہتا ہے کہ یہ وہ جو کام مومنٹس ہوتے ہیں اس وقت دراصل آپ نیچر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تیزی نہیں ہوتی, تیزی میں ایگریشن ہے, ایگریشن میں آپ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں, اپنی بتاتے ہیں, جبکہ وہاں پہ اب آپ نیچر کی بات سنتے ہیں. یہاں سے اس نے نیچر کی بھی بات کی, اس نے کہا یہ جو سموگ ہے یا جو ماحولیاتی آلودگی ہے یہ دراصل ہماری ایکسلریشن کا رسپانس ہے فطرت کی طرف سے. فطرت اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس کو کنزیوم کریں, درخت کاٹیں, کاغذ بنائیں, فرنیچر بنائیں, نہیں, اس نے کہا کہ فطرت تو ہماری ہم جولی ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں غم میں جا کے اور وہ ہماری ڈھارس بن جاتی ہے. اچھا چاند چمکتا ہوا رات, ستاروں بھری رات اور خوبصورت صحرا, خوبصورت دریا, یہ سب ہماری کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت اس کا فلسفہ تھا, مجھے اچھا لگا آپ نے یہ سوال بات کی ہے. بہت خوبصورت فلسفہ ہے اور اس میں بہت ریالٹی ہے, اور بالکل یہ بات درست ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ابھی بھی بہت پہلے جو ہے چاہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو بہت سے لوگ چاہیں گے کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی ناردرن ایریا میں چلا جاؤں, میں پہاڑوں میں جاؤں, میں اکیلا وہاں پہ ان سے باتیں کروں, جھیل کے پاس بیٹھوں اور وہ تمام منظر جو ہے اس کو میں انجوائے کروں, اس میں جو سکون ہے, اس کا نیچر کی جو خوبصورتی ہے اس کو میں انجوائے کر سکوں. تو یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے انکلوڈنگ می, کیونکہ ہم لوگ اتنی اب لائف میں بزی ہو چکے ہیں کہ بالکل وہ جو گیجٹس, وہ چیزیں جو ہم نے اس لیے بنائی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ بچ سکے, اب ہمارے پاس خود ہی وقت نہیں ہے, بالکل بھی وقت نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے بہت جو اچھے طریقے سے یہ چیز جو ہے نریٹ کی ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ہم صرف دوسروں کو اپنی باتیں بتاتے ہیں, ان کی سنتے نہیں ہیں, تو وہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, اپنی بات بتائی جانا, دوسرے کی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا, کیونکہ انڈرسٹینڈ آپ تب کریں گے جب آپ دوسرے کو سنیں گے. بالکل. تو یہ بھی بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور واقعی ہی اگر فیشن انڈسٹری میں ایک بہت میں نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ فیشن کس طرح سے بدل رہا ہے ود ان سیکنڈز. انہوں نے وہ بڑا خوبصورت دکھایا کہ پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ چیز گر گئی اور نیو آ گیا, سڈنلی ود ان سیکنڈز چینجز دکھائی گئی. اور واقعی یہی چیز ہے لائف میں. ہمارے سب اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فلاسفر جو ہیں, اگر ہم ان کی بات کر لیں, ان کی شاعری پہ بات کر لیں, مولانا روم پر, علامہ اقبال پر, اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور جن کا کام, جن کا فلسفہ جو ہے وہ بہت مانا بھی جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت فلسفہ جو ہے وہ پرشین لینگویج میں لکھا گیا ہے, ہمارے اساتذہ جات تھے وہ, لیکن ہم اب ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح طرف آپ کا اشارہ تھا کہ فارسی میں, پرشین میں بہت اچھا فلسفہ لکھا گیا, میٹا فزکس, ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. علامہ اقبال کا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا وہ بھی ایران کے حوالے سے تھا کہ وہاں پہ مابعد الطبیعات نے کیسے ارتقاء کیا, ارتقاء کا سفر اپنا مکمل کیا. اچھا, مولانا رومی جو ہیں ان کا آپ نے ذکر فرمایا, تو رومی کی جو مثنوی ہے وہ ایک بڑے عجیب و غریب و شاندار شعر سے شروع ہوتی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, بشنو از نہ چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. انہوں نے کہا کہ بانسری کو سنو کبھی دھیان سے تو تمہیں یہ لگے گا کہ وہ سر نہیں اس کے اندر سے, اس کے سینے سے نکل رہے, بلکہ وہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. کس چیز کی جدائی کی شکایت؟ کہ تم نے بانس کے جنگل سے اس کو توڑ کے اس کے سینے میں چھید کیے, اب جب اس میں ہوا پھونک مارتے ہو تو اس کے جو سوراخ ہیں, سینے کے سوراخ, اس میں سے سر تھوڑی نکلیں گے, وہ تو جدائی کی حکایات نکلیں گی کہ تم نے مجھے میرے جنگل سے الگ کر دیا ہے. جو مولانا روم ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جو فلسفہ وحدت الوجود ہے اس کے ساتھ, پین تھیزم کے ساتھ, کہ ہم انسان بھی وہی اسی طرح ایک بانسری ہیں جس کو اپنے جنگل سے الگ کر کے اس دنیا میں بھیج دیا گیا. وہ جنگل, وہ نیستہ, وہ کون سا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ ایک سمندر ہیں اور ہم عقیدہ وحدت الوجود کے مطابق ہم جو ہیں وہ قطرے ہیں اس کے, اور ہم اسپائر کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس سمندر میں ضم ہو جائیں جس سے ہم آئے تھے. ہماری جو ابتدا ہے وہ وہی ہے. اچھا, یہی جو فلسفہ ہے وحدت الوجود کا, ایران والوں نے بھی اسی کو پروموٹ کیا مختلف شکلوں سے. مولانا رومی تو مکمل طور پہ اسی میں تھے. شیخ محی الدین جو ابن عربی ہیں, شیخ اکبر,
ابن عربی, انہوں نے بھی اسی کو کیا. پھر علامہ اقبال کو بھی یہ پسند آیا, لیکن علامہ اقبال کے تک آتے آتے بیچ میں 700 سال کا گیپ آ چکا تھا. تو اقبال نے سارا ویسٹرن فلسفہ بھی پڑھا ہوا تھا, اور ویسٹ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی تھیں, اور ویسٹ میں جمہوریت کے فلسفے بھی تھے کہ جمہوریت کس طرح آگے بڑھنی چاہیے, کیا جمہوریت ضروری ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ سیاسیات کے علاوہ طبیعات پہ, مابعد الطبیعات پہ, ڈارون کی تھیری, فرائڈ, یہ سب کچھ موجود تھا اقبال کے سامنے. ایون آئنسٹائن بھی موجود تھا اقبال کے سامنے. تو اقبال نے جو فلسفہ لکھا ہے اس میں آئنسٹائن پر بھی تنقید آپ کو ملے گی, اور جدید جمہوریت پر بھی تنقید ملے گی آپ کو. یہ اس ایران کے فلسفہ سے پورا, یعنی ایران کا پیالہ بھرا ہوا پینے کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے دنیا کی رنگا رنگی دیکھی اور اس کو بھی اپنے فلسفے میں شامل کر لیا. تو جو شعر آپ نے شروع میں پڑھا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, تو دراصل یہ ایک تصوف کا, مسٹسزم کا یہ وہی سفر ہے جس کی طرف اشارہ مولانا روم نے کیا تھا کہ ہم تصوف کے راستے سے ہی دوبارہ خدا تعالیٰ کی جو عظیم ہستی ہے اس کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں. تصوف یہ واحد راستہ ہے. اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو اتنا امپروو کریں, اتنا پالش کریں کہ اس میں خدا تعالیٰ کا عکس دکھائی دے. تو جب خدا تعالیٰ کا عکس دکھائی دے گا تو آپ اسی کا ایک حصہ بن جائیں گے, اور جب آپ اس کا حصہ بن جائیں گے تو تقدیریں بنانے والا پھر آپ سے پوچھے گا کہ اچھا اب آگے کیا کرنا چاہیے, تم کیا چاہتے ہو, تمہارے لیے کس طرح کی کائنات بنائی جائے. تو یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ بڑا فلسافیکل. اچھا, ایک واصف علی واصف صاحب جو ہیں وہ بھی بہت اچھا جو ہے بیان کر کے گئے, اور ان کی کتاب قطرہ قطرہ زغم میں انہوں نے یہ فلسفہ, اس کا شارٹ مفہوم میں جو بتانا چاہ رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ جب آپ قطرہ ہیں تو آپ کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے. جب دو قطرے آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک قطرہ سے قطرے بن جاتے ہیں, اور پھر قطرہ قطرہ بنتے ہی سمندر بن جاتا ہے, یعنی کہ بڑی چیز بن جاتی ہے, آپ بڑے ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ سمندر میں جائیں گے تو آپ کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. اٹ مینس کہ اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنا جو وجود ہے اس کو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا پڑتا ہے بڑا کرنے کے لیے کچھ. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی ہماری امتحان ہے, اور اس کے بعد جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی, ہمارے اعمال پر ملے گی. لیکن وہ جو خوبصورت تصور ہے جنت کا ہمارے مائنڈ میں کہ ہم جائیں گے, وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں پہ جو ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے, رب کائنات سے ملاقات ہوگی, یہ تمام چیزیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ لائف بھی گزارنی ہے, اس کو جینا بھی ہے, اس میں سروائیو بھی کرنا ہے, مشکلات بھی دیکھنی ہے, اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں مرنا بھی پڑے گا. تو یہ بھی بہت چیز میٹر کر رہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے, تو آپ کو اپنی ذات جو ہے اس کو مٹانا پڑے گا. خود ہی جو ایک انا پرستی انسان کے اندر ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اچھا, میں چاہوں گی کہ فلسفے ہی پہ آپ کوئی خوبصورت غزل جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا اس پہ کومنٹ. اقبال نے اپنی ذات کو فنا ہونے کے خلاف آواز اٹھائی. پہلے فلسفہ یہی تھا کہ قطرہ کلزم میں غرق ہو جائے, فنا ہو جائے. تو لیکن اقبال نے کہا کہ نہیں, آپ اپنی خودی کو اس طرح پالش کریں, امپروو کریں, اور اس کا خودی کو امپروو کرنے کا طریقہ ہے احکام شریعت کی پابندی. اقبال نے یہ کہا کہ جب آپ اپنی خودی کو ٹرین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نیابت یعنی نائب آپ کو بنا دیتا ہے, اور آپ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, یہ ہو جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کا اختتام فنا نہیں ہے, فنا فی اللہ نہیں ہے, بقا باللہ ہے. آپ اپنی ذات کو, اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس بڑے دریا میں گم ہو جاتے ہیں. تو جب جب قطرہ دریا میں گم ہوتا ہے تو اس کی اپنی شناخت ختم نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے ہی تو دریا بنا ہے. تو بہرحال آپ کا حکم ہے کہ ایک غزل جو ہے وہ آپ کو پیش کی جائے. تو میں عرض کرتا ہوں, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے. اور شعر دیکھیے گا, ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. ریت تھکتے ہوئے قدموں کا برا مانتی ہے, دشت کو پاؤں کے چھالے نہیں اچھے لگتے. اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اس کا کہنا ہے چراغوں پہ قناعت کر لو, اور مجھے زرد اجالے نہیں اچھے لگتے. روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن,
روز آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے. اور ہیرا یہ آخری شعر آپ کی نظر کہ تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, تیرے حماد کو لوگوں نے بتایا ہی نہ تھا, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے, شاہ کو بولنے والے نہیں اچھے لگتے, برف پر خاک کے جالے نہیں اچھے لگتے, ذہن پر خوف کے تالے نہیں اچھے لگتے. واہ واہ, بہت خوبصورت. شاعر اور دانشور احمد حماد صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج ورلڈ فلسفی ڈے منایا جا رہا ہے اور فلسفی کے تھرو جو ہم اپنے چیلنجز جو ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں, لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں اور اس سے دور نہیں جانا, اس کو اپنانا ہے. کیونکہ ہمارا جو تمام ادب ہے, ہمارے جو تمام فلاسفرز ہیں, ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں اور ریڈنگ کی جانب آئیں. کیونکہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں چیزوں کو, آپ پڑھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, تو آپ اس کو اس دنیا کو ایک الگ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج جو ہے ورلڈ فلسفی ڈے منایا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے بات کی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ